اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من اللعانہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے سید عاشق حسین نقوی، سید سرفراز نقوی، سید امجد علی نقوی، سیدہ ثنا نقوی اور اس خانوادہ کے دیگر مرحومین کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، شہدائے ملت اور جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں انہیں شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے
دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ حاضرین کی تمام دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت بحق سید الشہداء بلند تر صلوات صلی اللہ محمد۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، پروردگار عالمین کا اس نعمت پہ شکر ادا کرتے ہیں جس نے ذکر اہل بیت کی یہ سعادت ہمارے شامل حال فرمائی۔ 11 سے 15 صفر یہ 5 روزہ مجالس کی جو سعادت حاصل ہوئی ہے، اس 5 مجالس کے لیے آپ جانتے ہیں گزشتہ 2 سال سے میرا عنوان سخن یہاں زیارت وارثہ ہے، لیکن میں اول مجلس میں آپ تمام حاضرین سے اس معذرت کے ساتھ، پیشگی معذرت کے ساتھ کہ اس سال حالات و واقعات کے تناظر میں اس جگہ جو عنوان ان 5 مجالس کے لیے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ عنوان ہے عدل اور امامت، عدالت اور امامت۔ یہ عنوان اس جگہ کے لیے مشخص کرنے اور انتخاب کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، غرض و غایت ہے۔ اگرچہ میں چاہتا تھا کہ یہ عنوان قومی مرکز میں ہو، لیکن پھر مناسب سمجھا کہ یہاں پر دوستان سے ایک طویل عرصے سے زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو یہ عنوان خاص حالات واقعات کے تناظر میں ضروری ہے۔ عنوان تھوڑا سا عام حالات واقعات سے ہٹ کے ہے، جانتے ہیں آپ، اس لیے اول مجلس میں عرض کر رہا ہوں کہ عنوان چونکہ اس طرح عوامی انداز میں پیش کرنا بعض عناوین کا مشکل ہوتا ہے، اور اگر انسان زیادہ عوامی انداز میں جائے تو اس موضوع کا جو علمی حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے 2 عنوان، اور دونوں کا آپس میں ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، عدالت اور امامت کا، عدل اور امام کا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے اصول دین میں جو اصول مذہب ہیں مکتب اہل بیت کے، اور جو امتیاز ہے مکتب اہل بیت کا، وہ یہ 2 چیزیں ہی ہیں، عدل اور امامت۔ ہم اسی لیے اصول دین کی ترتیب میں توحید کے بعد دوسری اصل و اساس اور بنیاد عدل کو کہتے ہیں، اور اگر آپ عدل کی اس فضیلت اور عظمت اور اہمیت کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ترتیب اصول دین میں توحید جو اصل الاصول ہے، اس کے بعد پہلا اصول دین اور اصل عدل ہے۔ یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ نبوت اور امامت سے بھی پہلے جس اصل اور اساس کا ذکر بعنوان شیعہ، اثنا عشریہ اور پیروان مکتب آل محمد ہم کرتے ہیں، اس اصل کا نام اصل عدل ہے۔ یعنی امامت اور رسالت سے بھی پہلے اس میں بھی ایک پیغام ہے کہ توحید کے بعد
اور نبوت و رسالت سے پہلے عدل کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے تاکہ فلسفہ نبوت و امامت سمجھ میں آ جائے کہ فلسفہ نبوت و امامت حقیقت میں ہے کیا. تو اس فلسفے کو جب علماء اعلام بزرگان عظام نے ترتیب اصول دین میں ذکر کیا تو اسے عدل کو نبوت اور امامت سے پہلے اس لیے ذکر کیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ وہ نبی اور رسول بناتا ہی اس لیے ہے کہ وہ عادل ہے. یا رسول اللہ یا جزاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. دیکھیں یہ عدل اتنا اہم ہے اور انشاءاللہ انہی 5 مجالس میں جب امامت کے ساتھ عدالت کا اور امام کے ساتھ عدل کا تعلق بیان کروں گا تو پھر آپ تک بات اور واضح ہو جائے گی کہ امام اور عدل یا امامت اور عدالت اس کا آپس میں تعلق کیا ہے. اور یہی عدل خدا کی نسبت بھی ہے، یعنی عدل الہی جسے کہتے ہیں، اور انسانوں کی نسبت بھی یہی عدل کی نسبت دی جاتی ہے. انسانوں کی نسبت جو عدل ہے اس میں ایک عدل وہ ہے جو امام کے لیے ضروری ہے اور دوسرا عدل وہ ہے جو امت کے لیے ضروری ہے. وہ عدل جو امام میں ضروری ہے جس کے وسیلے سے امت اس نظام عدل تک پہنچتی ہے، وہ امت سے پہلے اس امام یا اس نمائندہ خدا میں ضروری ہے جو انسانوں کو عدل تک پہنچانے آ رہا ہے. توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ. اور انتہائی چیدہ مجمع ہے، پڑھے لکھے دوست ہیں، احباب ہیں. آج موسم کی خرابی بھی اور میں نے بھی مسلسل سفر کیا، یہ پہنچا مغرب سے پہلے. انشاءاللہ آج ابتدائی گفتگو ہو جائے تو باقی 4 مجالس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے ان 5 مجالس میں موضوع کی کما حق کو ہوا آپ تک کوئی اس کے مختلف زاویہ آپ تک پہنچاؤں. چلیں آپ نے توجہ فرمائی ہے تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ متوجہ ہوں گے. یہ جو عدل خدا کی نسبت ہے اس کا بھی ایک معنی ہے، وہ بھی عرض کروں گا کہ آخر تشیع میں اصول دین میں عدل خدا کی توحید کے بعد ذکر ہوا کیوں کہہ رہا ہوں. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا توحید یعنی وحدانیت خدا، تو خداوند متعال کو پہلا مرحلہ واحد و احد مانتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. واحد اور احد ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس کی ذات، اس کے صفات، اس کے افعال اور اس کی عبادات میں کسی کو شریک نہیں مانتے. یہی نقطہ نظر ہے یا نہیں؟ یا نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، وہ ذات میں واحد اور احد ہے. البتہ جب ذات کی طرف نسبت دی جائے تو احد کہا جاتا ہے، اور جب صفات کے ساتھ یعنی کسی صفت کے ساتھ اس کی طرف نسبت دی جائے تو واحد کہا جاتا ہے. واحد کہا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے. قل هو اللہ احد بھی آیا ہے، الہکم الہ واحد بھی آیا ہے. تو جہاں بھی واحد آیا ہے اس کے ما قبل اور ما بعد اللہ کی کوئی صفت بیان ہو. الہکم تمہارا معبود الہ واحد، وہ معبود واحد ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں احد میں نگاہ ہے اس کی ذات کی طرف اور واحد کہنے میں نگاہ ہے اس کے صفات کی طرف. تو یہ اس جہت سے بھی یہ مد نظر رہے. لیکن جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے خداوند متعال کو واحد اور احد مانا اور پھر صفات کے ساتھ مانا تو پروردگار کی صفات مکتب اہل بیت میں عین ذات ہے. ایسے ہی ہے نا. عین ذات کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کی ذات کو الگ فکر کریں، الگ سوچیں اور صفات اس کی ذات پہ عارض ہوں، ایسا نہیں ہے. جیسے ہمارے صفات جتنے ہیں عارض ہیں،
ایک ہماری ذات کا تصور ہے وہ انسان، اور ایک آپ کہتے ہیں یہ عالم ہے، یہ عادل ہے، یہ شجاع ہے. تو یہ جو صفات کی اس پر عارض ہے اس ذات پر، خدا کی نسبت ایسا نہیں ہے. آل محمد کی توحید اتنی خالص ہے کہ آپ وہ صفات خدا میں بھی دوئیت کا تصور نہیں کر سکتے. مقام مفہوم میں سوچ سکتے ہیں علم الگ ہے، یعنی علم مفہوم علم، لیکن وہ ذات کے بارے میں جب سوچیں گے تو اس کی ذات پر علم عارض نہیں. عارض ہونے کا معنی ہے کہ ایک وقت ایسا تصور کر لو جب ذات تھی اور عالم نہیں تھا. تو عالم نہ ہونا یہ ایک اس کی صفت کا فقدان ہے، یعنی وہ اس صفت کے بغیر تھا. تو بغیر ہونے کا معنی آسان لفظوں میں بات کروں کہ یہ کمال وہ نہیں رکھتا تھا، تو یہ کمال نہ رکھنا نقص ہے. اس لیے مکتب آل محمد میں اس کی ذات اور صفات عین ذات ہیں، صفات عین ذات ہیں، یعنی کہیں بھی نقص اور عیب نہیں. چلیں یہ بات ذرا مشکل تھی لیکن آپ نے توجہ فرمائی. تو اب آپ سے سوال ہے، آپ جب پروردگار عالمین کو مانتے ہیں تو اس کے تمام صفات و اوصاف کے اور کمالات کے ساتھ مانتے ہیں یا نہیں؟ ساتھ قبول کر. تو جو صفات پروردگار قرآن مجید میں بعنوان رحمان ہے، رحیم ہے، جبار ہے، قہار ہے، صمد ہے، وہ تمام سورہ حشر کی آیت آپ کے پیش نظر، وہ والخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، ایسا ہی ہے نا، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ عالم ہے، ایسا ہی ہے. تو ہم تمام صفات کو الگ تو ذکر نہیں کرتے، تمام صفات کے ساتھ ہی اس کی ذات کو قبول کر رہے ہیں، کمالات کے ساتھ. کہنا کیا چاہتے؟ یہ عدل کو اصول دین میں صفت خدا ہونے کے باوجود الگ ذکر کیوں کیا گیا؟ توجہ رہے، کیوں ذکر کیا گیا؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ مثلا ہم نے توحید کے بعد یہ نہیں کہا دوسری اصل و اساس اسے رحمان ماننا ہے، حالانکہ آپ مان رہے ہیں. رحیم ماننا ہے، حالانکہ آپ خالق ماننا ہے، حالانکہ آپ خالق مان رہے. رازق مان رہے. یہ خدا کے صفات ذاتی ہوں یا صفات افعالی ہوں آپ مان رہے ہیں، ان صفات کے ساتھ ہی اس ذات کو مان رہے ہیں. پھر اس صفت کا تذکرہ امتیازی حیثیت سے کیوں ہوا؟ سوال ہے نا کہ یہ اصول دین میں دوسری اصل عدل کیوں ذکر ہو گئی؟ دیکھیں اس کے پیچھے ایک فکری بنیاد ہے، ایک مکتبی اساس ہے. آل محمد نے اگر یا تعلیمات اہل بیت عصمت و طہارت میں اگر عدل کو اہمیت دی گئی ہے تو اس کی اساس اور بنیاد ہے. توجہ رہے گی. اور میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، موضوع کوئی عوامی انداز میں پیش نہیں کروں گا، خاص کلامی اور علمی انداز میں کوشش کریں گے. البتہ میں ایک طالب علم ہوں، لیکن جو اصطلاحات اور جو چیزیں ہیں وہ آپ کو توجہ رکھنی ہے. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں بار بار تکرارن کہ اس صفت کو ذکر کرنے کا مقصود و منظور آل محمد اور تعلیمات اہل بیت میں موجود ہے، اور اس اصل کو الگ ذکر کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ چونکہ عالم اسلام میں ان ظالم حکومتوں نے امت کے نزدیک امت میں ایک نظریہ خلق کیا، جس نظریے کی اساس اور بنیاد یہ تھی کہ حسن و قبح یعنی نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی کا خارج میں کوئی وجود نہیں. یہ شرعی ہے، یہ اصطلاح یاد کرنی ہے. حسن و قبح شرعی ہے. کیا معنی؟ اب آسان کروں، اس کا لب لباب اگر کروں اور انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کر دوں گا آسان لفظوں میں، بنو امیہ اور بنو عباس اور اس کے پیچھے ان کی ایک نتیجہ تھا جو اس نظریے کا نتیجہ تھا. اس وجہ سے انہوں نے اس نقطہ نظر کو درباری علماء کے ذریعے پھیلایا اور پہنچایا، اور اس کی بنیاد پر ایک مشرب و مکتب اور مذہب وجود میں لائے. اور افسوس کے ساتھ
عالم اسلام کی اکثریت نے اس نظریے کو قبول کر لیا. کیوں؟ چونکہ ہمیشہ کسی نظریات کے ترویج و تبلیغ میں صرف علمی ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک قدرت اور قوت اور اس میڈیا کی یا آج کی اصطلاح میں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. جب حکومتیں کسی مذہب کو پرموٹ کرنا چاہتی ہیں تو اسے تمام مواقع دیتی ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ چلے میں ان بریکٹ یہ بات کر دوں، یہ بچے نوجوان اکثریت میں ہے، مجھے خوشی ہے. بعض نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ آل محمد کا مکتب اور اتنے دلائل اور اتنے حقائق جب ہم سنتے ہیں، یہ بچے نوجوان کہتے کہ ان دلائل کا جواب تو کوئی نہیں دے پاتا، چونکہ جیسے امام ہمارے پاس ہے ویسے امام کسی کے پاس نہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ میں اکثر ایک جملہ دہرایا کرتا ہوں عوامی انداز میں، اللہ نے جیسے 12 تمہیں دیے ہیں دنیا کو ایسا ایک نہ ملا. ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے، صلوات پڑھیے گا. جزاکم اللہ. تو سوال ہوتا ہے کہ دلائل بھی حقائق بھی وہ غدیر، وہ سارے دلائل حدیث ثقلین ہو، حدیث سفینہ ہو، آیہ تطہیر ہو، آیہ مودت ہو، آیہ مباہلہ ہو، وہ واقعہ غدیر ہو، وہ من کنت مولا فہاد علی مولا کے وہ دلائل وہ حقائق. اور اگر ہم صحاح ستہ کی طرف بھی حتی رجوع کر لیں تو وہاں بھی ایسے دلائل و حقائق موجود ہیں کہ اگر ایک غیر متعصب انسان انہیں دیکھے تو اس کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اول مجلس میں اور نام لے کے کہہ رہا ہوں. مثلا آپ کو ہر دور میں کچھ نہ کچھ علماء، یہ اب تو سوشل میڈیا عام ہو گیا، ورنہ گزشتہ ادوار میں بھی ایسے علماء رہے ہیں جنہوں نے شیعہ دلائل اور حقائق شیعہ کتابوں سے نہیں پڑھے. بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، انہوں نے شیعہ کتب کا مطالعہ بھی نہیں کیا، اپنی کتب پڑھ کے اس نتیجے تک پہنچے کہ شیعہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. نہیں، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا. یہ گزشتہ دنوں میں نے ایک کلپ سنا ہے، یہی مفتی فضل ہمدرد صاحب کا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو، مجھے بار بار کیوں حملے کر رہے ہو، میں نے تو ایک بھی شیعہ کتاب نہیں پڑھی. وہ کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس کی تردید کرو، میں تو آپ کی یعنی اپنی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. اور ہے بھی حقیقت، ہے بھی حقیقت. مثلا اگر کوئی بخاری ہی پڑھ لے تو ہمارے موقف کی تردید نہیں کر سکے گا. اب اگر واقعہ فدق پڑھنا چاہتا ہے تو واقعہ فدق کی جو روایات بخاری میں ہیں پڑھ لیں. ہم اس سے ایک لفظ بھی آگے نہیں بولتے، ایسے ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے، اسی میں موجود ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا طلب کرنا بھی، ماشاءاللہ آپ سب میری بات کی بھئی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا طلب فدق کرنا خود بخاری میں ہے یا نہیں؟ یہ کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں، موجود ہے. باب موجود ہے، باب فدق موجود ہے، اس میں طلب کرنا بھی. اور طلب میں یہ لفظ موجود ہے کہ بی بی اسرارن اور تکرارن اپنا مطالبہ کرتی رہی. اس کا معنی ایک دفعہ مطالبہ نہیں کیا. یہ بخاری میں ہے یا نہیں؟ تو بخاری میں موجود ہے کہ جو بی بی کے طلب کرنے پہ جواب ملا، بی بی نے رد عمل دیا. اس رد عمل کو کسی شیعہ کتاب میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بخاری میں ہے. اچھا، اسی بخاری میں موجود ہے کہ بی بی 6 ماہ زندہ رہی اور بی بی نے اس 6 ماہ میں کیا رد عمل دیا. یہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں، یہ بخاری میں ہے. اور بخاری میں ہی ہے کہ سیدہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد امیر المومنین نے صرف خود جنازہ پڑھایا اور چند لوگوں کے سوا کسی نے شرکت نہ کی. معذرت چاہتا ہوں، میں یہ باتیں اتنی کھل کے نہیں کرتا، لیکن کیوں کر رہا ہوں، یہ سب چیزیں ایک بخاری کی ایک حدیث میں ہے، ایک میں. بی بی کا طلب کرنا، اب جو رد عمل آیا نہیں بتا رہا، نہیں بتا، جا کے پڑھ لیں. لفظ کیا ہیں، لفظ کیا ہیں؟ غاضبت حاجرت دونوں لفظ ہیں.
ان دونوں کا معنی دیکھ لے اردو میں جا کے. اس کے بعد بی بی کا جانا اور مولا کائنات کا جنازہ پڑھانا اور بخاری کا لکھنا کہ مولا کائنات نے کسی کو بھی نہ بتایا. تو یہ نہ بتانا، یہ 6 ماہ زندہ رہنا، یہ رد عمل دینا، یہ بخاری میں ہے. اب یہ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی اگر کسی کے لیے ابہام رہ جائے تو اب اس پر حجت تو اتمام ہو گئی اللہ کی. لیکن جو بات کرنا چاہ رہا، یہ تو میں نے ایک ویسے آپ کی خدمت عالیہ میں ذکر کیا، ورنہ جو دلائل آپ پڑھیں تو وہ واضح ہیں یا نہیں ہے نا. دیکھیں علامہ نکن کا ایک پیارا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مکتب اہل بیت اور جن کو مکتب اہل بیت قبول کرتا ہے اس کا ایک امتیاز یہی کافی ہے کہ جن ائمہ کو ہم مانتے ہیں ان کی تعریف شیعہ سنی دونوں میں ملے گی، لیکن تنقیس نہیں ملے گی. کاش جملہ پہنچا ہوتا. تنقیس نہیں ملے گی، لیکن کہتے ہیں آل محمد کے علاوہ اگر تعریف ملے گی تو انہی کتابوں میں تنقیس بھی ملے گی. تنقیس کا معنی تو سمجھتے ہیں نا، یہ بچوں کے لیے تنقیس یعنی نقص، یعنی عیب. ممبر سے کہہ رہے ہیں بھائی مولا کائنات کے لیے اگر کسی نے کوئی روایت جھوٹی نقل بھی کر دی تو اہل سنت کے اکابرین نے اس کی تردید کر دی، کہا نہیں مولا کائنات میں یہ عیب نہیں تھا. ایسا ہی ہے، مولا کائنات کے علاوہ باقی شخصیات ہمارے لیے محترم ہیں، چونکہ دوسروں کے لیے محترم ہیں، ہم ان کی وجہ سے احترام کرتے ہیں، ان کے مقدسات ہیں. ایسا ہی ہے نا، اور یہ اسلام نے کہا ہے بھائی ہم احترام کرتے ہیں. لیکن محترم ہونے کے باوجود جو تنقیس ہے جو ان کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے وہ ہم نے تھوڑا ہی لکھا ہے. اس کا معنی ہے جو لکھنے والے بزرگ تھے وہ جانتے تھے، مانتے تھے کہ ان کو عیب کے ساتھ ماننا ہے، یعنی وہ انہی عیوب کے ساتھ لوگوں کو منوانا چاہتے تھے. تو آپ اگر ان کے نزدیک عیب لکھنا یہ توہین نہیں ہے تو اسے بیان کرنا توہین کیسے ہے؟ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، کوئی اس طرح فرقہ وارانہ مزاج نہ رکھتا ہوں نہ اس کا حامی ہوں، لیکن یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اگر شبہات ذہن و دل و دماغ میں رہ جائیں تو اتحاد نہیں ہوتا. اتحاد تب ہوتا ہے جب ایک دوسرے کا موقف واضح ہو جائے. اگر ادھر بھی شکوک و شبہات رہیں ادھر بھی، تو ابہام میں، شکوک و شبہات میں ظاہری طور پر تو آپ بیٹھ جاتے ہیں، دل نہیں ملتے. وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہے، دل و دماغ میں کیا ہے. اور مجھے یہ بات اچھی لگی، پھر نام لے رہا ہوں، مفتی فضل ہمدرد صاحب نے، انہوں نے کہا اتحاد تب ہوگا جب پہلے موقف تو واضح ہو جائے. اور درست فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اس موقف کو واضح کرو تاکہ شیعہ سنی دونوں کا موقف سامنے آئے. آپ کو یاد ہے میں نے 3-4 سال پہلے پورا خمسہ اسی موضوع پہ پڑھا تھا کہ اہل بیت عصمت و طہارت ہمارے نزدیک امت میں بعد مصطفیٰ وہی مقام رکھتے ہیں جو سرکار کو امت میں حاصل ہے. وہ باعنوان ہادی تو یہ بھی باعنوان ہادی، اور یہ مقام و مرتبہ ہمارا بنایا ہوا نہیں، سرکار کا بتایا، دکھایا اور منوایا ہوا ہے. سرکار دو عالم نے امت میں جس حیثیت سے قرآن چھوڑا ہے اسی حیثیت سے اہل بیت چھوڑے ہیں یعنی تو قرآن کس مقصد کے لیے چھوڑا؟ کہ اس سے ہدایت لو، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو. تو اہل بیت کو بھی اسی لیے چھوڑا، تو امت میں چھوڑا. اس کا معنی ہے جو مقام سرکار دو عالم اور قرآن، جب سرکار تھے ساتھ قرآن تھا، رسالت مآب تھے ساتھ قرآن تھا، جو مقام ان دو ہستیوں کا ہے سرکار نے اپنے بعد اپنی جگہ پہ اہل بیت کو اسی حیثیت سے چھوڑا ہے، اسی حیثیت. تو یہ اگر ہمارا موقف دوسروں تک درست پہنچ جائے تو وہ ہم سے مطالبہ نہیں کریں گے، نہ کرنا چاہیے. ہم اہل بیت کے سوا باقی سب کا احترام کرتے ہیں.
اور میں یہ جملہ ممبر سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں باقی سب ہمارے احترام کا حصہ ہیں، لیکن آل محمد ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ باقی سب کا احترام کریں گے، آل محمد کا احترام نہیں، اطاعت کرتے ہیں، اور ان کی اطاعت کو بحکم خدا واجب اور تمام واجبات سے پہلے واجب سمجھتے ہیں۔ یہ ہے تو عرض جو بات کر رہا تھا آپ کے لیے بڑی اہم ہوگی، وہ یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں، نوجوان بھی، کیا وجہ ہے کہ تشیع کے دلائل مضبوط ہیں پھر بھی دنیا میں اکثریت شیعہ مذہب نظر نہیں آتا؟ ہے نا یہ سوال؟ بھئی کیوں نہیں؟ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں؟ اس کیوں نہیں کا جواب یہ ہے کہ ہر مکتب کے صرف دلائل کا ہونا کافی نہیں، جب تک اس کے پاس یہ قوت اور قدرت نہ ہو کہ وہ اپنے دلائل جیسے چاہتا ہے پہنچا لے۔ تشیع کے کم رہ جانے کا سبب دلائل میں کمزوری نہیں، ماضی میں یعنی تاریخ اسلام میں آنے والی حکومتوں کا سرکاری مذہب شیعہ نہیں تھا، وہ آل محمد کو نہیں مانتے تھے، وہ حدیث ثقلین کے پیچھے نہیں چل رہے تھے، ان کا مکتب مکتب غدیر نہیں تھا، مکتب ثقیفہ تھا۔ یہ عیب نہیں کہہ رہا بھائی، وہ خلافت کے پیچھے چلے ہیں، امامت کے نہیں، چونکہ اگر امامت کو مان لیتے تو ان کی اپنی کوئی جگہ ہی نہ رہتی، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو تشیع کے اس میجورٹی کے مقابلے پہ مینورٹی، اس معنی میں یہ اقلیت یعنی کم رہنے کے اسباب یہ ہیں کہ تاریخ اسلام میں یہ ظالم حکومتیں جتنی آئی انہوں نے تو نام علی رکھنا جرم قرار دیا، جن کے نزدیک نام علی جرم ہے ان کے نزدیک مکتب علی کو قبول کرنا کیسے روا ہوگا؟ بولیے، ہے نہیں ہے نا؟ اچھا، ان حکومتوں نے مکتب آل محمد کے موازی مکاتب پیدا کیے، ان مکاتب کو پروموٹ کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ توجہ فرمائیے، البتہ ہیں تاریخ اسلام میں انصاف کرنا چاہیے، میرا موضوع بھی عدل ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے، البتہ علماء اہل سنت میں ہر دور میں ایسے انصاف پسند علماء ہوئے جنہوں نے درباری بننے سے انکار کیا ہے، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، انصاف۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد، متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ چلیں، یہ ایک بنیادی بات میں نے اس لیے عرض کی کہ یہ شبہہ یہ جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے اس کا ایک جواب ہو۔ بالآخر یعنی کسی حق بات کو بھی پہنچانے کے لیے قدرت، قوت، طاقت کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ بات بے مقصد نہیں کی، آپ کی خدمت عالیہ میں اس کا ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ اسی جگہ اگر آپ نے حق پہنچانا ہے تو حق والوں کو قدرت مند ہونے کی زیادہ ضرورت ہے، لہذا یہ نظریہ یہ خود حق کے موقف کے خلاف ہے کہ ہمارا قدرت، قوت، حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی نظریے نے ہر دور میں ہمیں نقصان پہنچایا ہے، ہمیں قدرت مند نہیں بننے دیا۔ جہاں آپ قدرت مند بنے ہیں وہیں آپ کی آواز دنیا میں گئی ہے، کاش میری بات پہنچے۔ جہاں قدرت مند بنے ہو وہیں آواز پہنچی ہے، جہاں قدرت مند نہیں ہو حق وہاں بھی ہے لیکن وہ حق واضح نہیں ہو رہا، وہ دنیا تک نہیں پہنچ رہا۔ لے میں آسان لفظوں میں بات کروں تو اگر آپ کے پڑوس میں اس مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق یہ حکومت اسلامی نہ ہوتی تو آپ کا پیغام دنیا میں کیسے پہنچتا؟ بولیے، میں آسان کر دوں، آپ کو معلوم ہے بحرین میں 80% شیعہ ہے، 80% شیعہ ہے نا، ہے شیعہ لیکن حکومت شیعہ نہیں ہے، تو آپ کی آواز کہاں ہے؟ وہاں کوئی آواز نہیں۔ ایسے ہی ہے، صدام 30 سال حکمران رہا، مسلط رہا،
ان بیرونی طاقتوں کے وسیلے سے، ان متعصب اور جابر ظالم حکومتوں کے وسیلے سے 30 سال، تو آپ کو پتا تھا کہ یہ مشی کیا ہے اور یہ 40 کیا ہے؟ بولیے یار، میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں؟ آج اگر پوری دنیا میں 40 ایک کلچر، ایک فرہنگ، ایک ثقافت بنتی جا رہی ہے اور دنیا کے تمام مظلوموں کی ایک آواز بن رہی ہے، اور کیا خوبصورت اصطلاح ہے رہبر معظم کی 40، یعنی مقدمہ ظہور امام زمان۔ یہ اگر آج بن رہی ہے تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ وہی حکومت سے۔ آج وہاں شیعہ، نظریاتی شیعہ، انقلابی شیعہ، حزب اللہ شیعہ، لو چلے ان لفظوں سے بعض لوگوں کو بڑی عجیب و غریب وہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے، چلو حسینی شیعہ، امام زمانہ کا ماننے والا مہدوی شیعہ، ظلم کا مقابلہ کرنے والا حقیقی منتظر شیعہ، جب وہ طاقت میں آیا تو اب نجف سے کربلا پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کے چینل دیکھ رہے ہیں۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، اس کا معنی ہے کہ خدا چاہتا ہے اگر تم نے حق کو پہنچانا ہے تو طاقتور بنو، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، ناصبیوں کے لیے، خارجیوں کے لیے، خارجی بمانا خوارج، ان دشمنان اہل بیت کے لیے میدان نہ چھوڑو۔ انہیں اگر قدرت مند بننے کا حق ہے تو تمہیں کیوں نہیں؟ حالانکہ وہ تو نہ حق ہے، حق تمہارا ہے، تمہارا حق ہے، اور اس حق سے اگر چشم پوشی کرو گے تو 80% ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکو گے، لاکھوں کروڑوں میں ہو کر بھی زیرو رہو گے، چونکہ قدرت ہے جو وجود منواتی ہے۔ چلیں آپ کو اگر میری یہ باتیں سیاسی نہ لگیں، میں دینی دلیل دے دیتا ہوں۔ خدا کی قسم، دین کا غلبہ بھی امام زمان کے ذریعے تب ہونا ہے جب الہی حکومت نے قائم ہونا ہے۔ الہی حکومت نے قائم ہونا ہے یا نہیں؟ بولیے۔ انشاءاللہ میں عدل اور امامت، اسی لیے یہ دونوں عنوان رکھے ہیں تاکہ اس منبر سے جو فتنے پھیلائے جا رہے ہیں ان کا جواب دیا جائے۔ آج تشیع تقیے میں نہیں، طاقت میں ہے۔ آج ہم گوشہ نشین نہیں ہیں، میدان میں کھڑے ہیں۔ جو آج میدان سے تشیع کو نکال کر گوشہ نشینی کا شکار کرے، اسے نہ شیعت کا پتہ ہے نہ امام زمان کے ظہور کی معرفت ہے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ ہاں، روح تشیع، حقیقت تشیع کی شناخت ضروری ہے، پہچان ضروری ہے، معرفت ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد، امام نے فرمایا العالم بزمانہ لا تہجم الیہ اللوابس، فرمایا جو اپنے زمانے کا عالم ہو جاتا ہے، عالم زمانے کا عالم، زمانے کا یعنی دنیا کا، زمانے سے یہی مراد ہے نا، اپنے ارد گرد کا پوری دنیا کا عالم بنے، عالم۔ مولا فرماتے ہیں جو دنیا کا عالم ہو جائے، دنیا کے لوابس، لوابس لفظ کی جمع ہے، فرماتے ہیں ایسی چیزیں جن کے ذریعے دکھایا کچھ جاتا ہے، ہدف کچھ ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو دنیا کا عالم ہو وہ شیطانی چالوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ امام کہہ رہا ہے، میرا اور آپ کا چھٹا امام شیعہ سے کہہ رہا ہے، شیعہ سے کہہ رہا ہے میرے شیعو عالم بنو، عالم بھی زمان بنو، دنیا سے کٹا ہوا منتظر کیسا ہے؟ انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا آخری گفتگو میں جب روایات پڑھوں گا کہ منتظر کے صفات و اوصاف کیا بیان ہوئے ہیں، تو وہاں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ منتظر کہاں نظر آتے ہیں۔ اچھا ایک آسان بات کہہ رہا ہوں، آپ انتظار کر رہے ہیں تو کس کا کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ امام زمان۔
اب بڑا عوامی سا سوال ہے لیکن جواب اسی میں اور آج کی گفتگو سمیٹتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں کہ دن 5 ہیں اس لیے باتیں ساری ہو جائیں گی، ایک ہوتی تو جلدی اپنے موضوع کو سمیٹتا، لیکن اب اس کے تمام اطراف بیان ہوں گے تو آپ کو وہ ٹیکنیکل جو باتیں ہیں جلدی سمجھ میں آ جائیں گی. معذرت چاہتا ہوں. امامت اور عدالت، تو امامت کے معنی میں ہی کہہ رہا ہوں، منتظر ہیں امام کے. اچھا وہ جو امام آئیں گے وہ صرف لاہور میں حکومت قائم کریں گے؟ صرف ایک صوبے میں؟ اچھا ماشاءاللہ. پوری دنیا سے مراد وہ 7 بر اعظم میں ایک بلشت بھی نہیں بچے گی. ایسا ہی ہے؟ یہ آپ کا ایمان ہے نا؟ اچھا بول کے بتائیے گا دست بستہ، یہ آپ کا سیاسی نظریہ ہے؟ ایمان ہے؟ تو اس کا تعلق فرد سے ہے یا اجتماع سے؟ بھئی حکومت اجتماع پہ قائم کرنی ہے نا، ایسا ہی ہے. تو اجتماعی حکومت امام نے دنیا کی ایک بلشت بھی نہیں بچے گی جہاں علی ولی اللہ کی اذان نہ ہوگی. ایسا ہے؟ ایمان ہے؟ تو یہ حکومت خدا کی حکومت ہوگی یا امام کی ذاتی؟ اس کا آپ کی سیاست سے تعلق تو نہیں، ایمان سے ہے نا. ایسا ہی ہے. اس کا معنی ہے کہ آپ جسے سیاست سمجھ رہے ہیں وہ سیاست اموی ہے، اور جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ سیاست علوی ہے. امام کی حکومت میں عدل قائم ہوگا. عدل عدل یہ ہے موضوع. اس لیے میں نے کہا عدالت اور امامت جڑے ہوئے ہیں، ابتدا میں بھی انتہا میں بھی. کاش جملہ پہنچے. چلو آج آخری ایک جملہ آپ ماشاءاللہ بہت توجہ فرمائی. اور میں جب یہاں آتا ہوں تو مجھے کوئی مشکل موضوع بھی اگر چننا ہو تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے. ایک جملہ کہتا ہوں اور آپ کے لیے بہت سارے در کھولے گا. عدالت اور امامت کا آپس میں رشتہ اتنا گہرا ہے کہ عدالت کے نقطہ کمال کا نام عصمت ہے. وہ عدالت اور جب اپنے نقطہ کمال پر پہنچے اور عادل واقعی اور حقیقی ہوتا ہی معصوم ہے کہ جو جس کے ایک عمل میں بھی ظلم نہیں ہوتا. ظلم نہیں. من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. ان تمام آیات میں انشاءاللہ ایک نتیجہ آئے گا امامت کے ساتھ جڑا ہوا. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم، جو اللہ کی حدود کو کراس کرے، تجاوز کرے، اللہ کہہ رہا ہے فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، هم الظالمون، جو ظالم ہیں. اس کا معنی ہے جو اللہ کی حدود کو توڑے وہ ظالم ہے. تو جس قدر توڑے گا اس قدر ظالم ہوتا جائے گا. آئے ہائے ہائے ہائے. جو اللہ کی حدود کو توڑے، تو حدود حد کی جمع ہے. حد کا معنی یہی ہے نا، جو احکام الہی، احکام الہی حدود ہے نا، یعنی حدود کا معنی ہوتا ہے جہاں رک جانا ہے. تو 2 طرح حدود الہی ہیں، ایک واجبات کی شکل میں، ایک محرمات کی شکل میں. ایک کرنا ہے، ایک نہیں کرنا. تو جو کرنے کا حکم ہے اسے چھوڑنا حد توڑنا ہے، اور جو نہیں کرنا اسے کرنا حد توڑنا ہے. اس کا معنی جو واجبات کو ترک کرے، جتنا ترک کرے اتنا ظالم ہے. جو محرمات کو انجام دے، جتنا دے اتنا ظالم ہے. اب سوچو، اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ میں ظالم کو امام نہیں بناتا. سلامت رہیں. اس لیے کہا ہے. یہ میں نے کہا ہے، عرض کیا ہے کہ عدالت حقیقی معنی میں اپنے نقطہ کمال پر جب کسی فرد میں ظاہر ہوتی ہے تو عصمت بنتی ہے. معصوم عادل حقیقی ہے. اسی لیے پوری کائنات پر ویسا عدل تبھی قائم ہوگا جیسا خدا چاہتا ہے، جب ایک عادل حقیقی آ جائے گا. ان کی غیبت میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، یہ صحیح کرنی ہے کہ اس طرف سفر شروع ہو، فردی بھی اجتماعی بھی، فردی بھی اجتماعی. اور یہ عدل روح دین ہے، اساس دین ہے، حقیقت دین ہے، روح امامت ہے.
انشاءاللہ انہی آیات میں روایات کی شکل میں آپ کی خدمت عالیہ میں اس کا نتیجہ عرض کروں گا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا ممبر پہ یہ باتیں کہنا اپنے ہی خلاف ہوتا ہے، لیکن ممبر سے ہی کہہ رہا ہوں، چونکہ میں کوئی روایتی خطیب نہیں ہوں، کہ جس طرح گفتگو شروع ہوئی ہے آپ نے ساتھ رہنا۔ انشاءاللہ کل عدل کی تعریف کروں گا، ظلم کے معنی بتاؤں گا آیات اور روایات کی روشنی میں، اور پھر بات آگے بڑھے گی۔ اور عرض کروں گا وہ جو بات رہ گئی مجھے یاد ہے کہ ہم نے اصول دین میں دوسری اصل عدل کیوں کہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے، کیا حکمت ہے، اس کا ایک عملی نتیجہ ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس یا ظالم حکمرانوں نے ایک نظریہ درباری ملاؤں سے نافذ کروایا، ترویج و تبلیغ کروائی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ حسن و قب عقلی نہیں شرعی ہے، یعنی برائی اچھائی کا کوئی وجود نہیں۔ کیا معنی؟ جس کو خدا اچھا کہے وہ اچھائی ہے، جسے خدا برائی کہے وہی برائی ہے۔ اب میں نے یہ بات کہہ دی تو آپ سوچ رہے ہیں کہ اس میں کیا غلط ہے؟ جسے خدا ہی برائی کہے وہی تو برائی ہے، جسے خدا اچھائی کہے وہی اچھائی ہے۔ آپ سوچ ایسے رہے ہیں، لیکن نہیں، اس کا نتیجہ جو انہوں نے لیا وہ الگ ہے۔ انہوں نے کہا خارج میں کوئی نیکی اور بدی، حسن اور قب کوئی ہے ہی نہیں، ذاتی طور پہ ہے ہی نہیں۔ کیا مراد یہ ہے، چلے میں نے کہا بات بخل نہ کروں کل انشاءاللہ آپ کے لیے، تاکہ وہ نہ رہ جائے، تجسس نہ رہ جائے۔ اس کا نتیجہ انہوں نے یہ لیا، خدا اگر ظلم کو عدل کہہ دے تو عدل ہے، اور اگر عدل کو ظلم کہہ دے تو ظلم ہے۔ لو آسان لفظوں میں اور واضح کروں، وہ کہتے ہیں حسن و قب عقلی خارج میں ہے ہی نہیں، جو وہ کرے وہی حسن ہے، وہی حسن ہے۔ کیا مراد؟ کہتے ہیں وہ اگر نیک لوگوں کو جہنم میں بھیج دے یہ بھی عدل ہے، اور اگر وہ انبیاء اولیاء اوصیاء کے قاتلوں کو جنت میں بھیج دے یہ بھی عدل ہے۔ نہیں توجہ فرمائی۔ اس کا عملی نتیجہ تھا، وہ نتیجہ یہ تھا کہ بھئی اگر میں برائی کر رہا ہوں تو تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ ممکن ہے اللہ مجھے جنت میں بھیج دے۔ یہ نظریہ بہت پرانا ہے کہ برے کو برا نہ کہو، خدا بہتر جانتا ہے۔ نہیں توجہ میں۔ لو یار اور آسان کرتا ہوں، یہ حسن و قب اور عدل کی بحث میں آئے گا۔ یہ جو کہا گیا نا ممکن ہے اللہ یزید کو بخش دے، یہ نظریہ پیدا ہی تب ہوا ہے جب دین سے عدل نکلا ہے۔ یہ عدل کو نکالنے کے سارے نقصانات تھے، اور یہ دلیل پیدا کی کہ خدا اگر بھیج دے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ جہاں رحمان ہے، جہاں رحیم ہے، جہاں غفار ہے وہیں پر عادل ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے، لیکن وہ رحمان و رحیم ان کے لیے ہے جو ظلم نہیں کرتے۔ جب ایک ظالم ہے تو یہ خلاف عدل ہے کہ ادھر خدا کہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ خدا حقوق العباد کو کہتا ہے کہ ایک بندے سے تم نے اگر 1 روپیہ لے لیا ہے تو وہی تمہاری بخشش کی راہ میں رکاوٹ بن گیا یا نہیں؟ شیعہ سنی سب کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ حقوق العباد سے مربوط ہے۔ ادھر یہ کہہ رہے ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں ممکن ہے اللہ یزید کو بخش دے۔ نہیں توجہ، یزید کو بخشوانے کے پیچھے بھی کچھ لوگوں کو بخشوانا ہے، ایسا ہی ہے نا، ورنہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب ایک شخص ایک سسٹم میں آ جائے تو وہ اکیلا مجرم تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، لیکن ہے ایسا ہی۔ آپ نے ایک پکڑ لیا تو سمجھتے ہو اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور جس کا جو سرپرست ہوتا ہے اگر وہ اس کے ماتحت ہے تو وہ شامل ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں میں اکیلا تھوڑا ہی ہوں، جو میرا سرپرست تھا اسے بھی پکڑو۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یزید قاتل حسین نہیں ہے، کہتے ہیں ابن زیاد ہے، کہتے ہیں ابن زیاد ہے تاکہ یزید تک نہ جائے۔ پتہ چلا مسلمانوں کا پرانا مزاج ہے، طاقتور کو بچاتے ہیں اور چھوٹے طاقتوروں پہ ہاتھ ڈال لیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا، یزید
عدل الہی کے تحت نہیں بخشا جائے گا۔ اچھا یار ایک بات ذہن میں آ گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک پنجابی کے خطیب تھے بڑے پیارے، قاری جان محمد، میں نے بچپن میں انہیں سنا ہے، تو وہ جملہ ان کا بڑا پیارا تھا۔ وہ کہتے تھے یار لوگ اللہ کی رحمت کو اتنا وسیع کرتے ہیں، اتنا وسیع، اللہ کو رحمان جب ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنا وسیع رحمت کو کرتے ہیں، کہتے ہیں یزید بھی بخشا جا سکتا ہے۔ کون یزید؟ کہتے ہیں جو قاتل حسین ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی رحمت پر ایمان لائیں تو اتنا وسیع کر دیا، کہنے لگے قاتل حسین بھی بخشا جا سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ کی رحمت کو جب سمیٹتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت اتنی تنگ کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں شیعہ نہیں بخشے جائیں گے، یزید پہ لعنت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عجیب ہے، جو اللہ حسین کا قتل معاف کر دے گا وہ یزید پہ چھوٹی سی لعنت معاف نہیں کرے گا۔ ایسا ہی ہے نا بھئی، ادھر کہہ رہے ہو قتل معاف ہے، ادھر لعنت، اور پھر ہم لعنت جس کی وجہ سے کر رہے ہیں وہ تو مولا حسین ہے۔ تو آپ کے نزدیک اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ حسین کے قاتل کو تو بخش دے، اور جو حسین کی محبت میں یزید پہ لعنت کرے۔ ایسے ہی ہے۔ چلو ایک اور بات میں عرض کیا کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، آپ کہیں گے کہاں سے بات شروع کی اور کہاں لے آیا، معذرت چاہتا ہوں۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، جو کہتے ہیں اللہ نے اگر یزید کو بخش دیا، اگر کہہ رہے ہیں نا، اس کا معنی انہیں یقین نہیں، ایسا ہی اگر تبھی کہتا ہے نا، اگر بخش دیا، کہاں؟ قیامت کے دن۔ اس کا معنی وہ آج مان رہا ہے کہ ابھی نہیں بخشا، قیامت تک کہہ رہے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں قیامت کے بعد پتا چلے گا نا وہ بخشا گیا ہے یا نہیں۔ بھئی خدا قیامت میں بخشے گا نا، آپ کا ایمان ہے۔ اگر بخش دیا تو چلیں، ابھی تو نہیں ہے نا، ابھی تو وہ مجرم ہے نا، تو آؤ دونوں مجرم سمجھ کے لعنت کرتے ہیں۔ آج تو وہ مجرم ہے، تو جب اس کا جرم مان رہے ہو تو جب تک مجرم ہے لعنتی ہے، لعنتی ہے۔ اگر مجرم جرم معاف تو وہ تو معافی کے بعد کا مسئلہ ہے نا، وہ تو اس جہان کا مسئلہ ہے۔ اس جہان میں اللہ کے اپنے پیمانے اگر آپ مان رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نہیں، وہ پیمانے بھی عدل کے مطابق۔ اگر خدا کو عادل مانتے ہوتے تو حسین ابن علی کے قتل کے بعد امت سوچتی۔ کیا کہا شاعر نے؟ کہتا ہے درود کو قتل کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ ایک جملہ اگلا کہوں، خدا عادل ہے اسی لیے خدا ظالموں کو ذلیل کرتا ہے۔ میری بی بی نے کہا تھا دربار یزید میں کھڑے ہو کے، جب ملعون نے اسی حسن و قوب شرعی اور خیر ہی و شر ہی من اللہ کا سہارا لیتے ہوئے میری بی بی کو تانا دیا تھا کہ اللہ نے میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا۔ یہ آیت پڑھی تھی ملعون نے کہ اس نے مجھے عزت دی اور نعوذ باللہ بی بی کی طرف یعنی آل محمد کی طرف نسبت دی۔ تو بی بی نے کیا جواب دیا؟ بی بی نے کہا یہ عزت نہیں مہلت ہے، خدا نے تجھے مہلت دی ہے تاکہ تیرا باطن بھی ظاہر ہو جائے اور ہمارا باطن بھی ظاہر ہو جائے۔ بی بی نے کہا، فرمایا کہ اللہ نے تیرے ذریعے مجھے آزمایا ہے اور ہمارے ذریعے تمہیں آزمایا ہے۔ کل وضاحت کروں گا اس کی کہ اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے۔ نیک کے ذریعے بد اور بد کے ذریعے نیک آزمائے جاتے ہیں، یہ قانون آزمائش ہے۔ ماہ سفر ہے، سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اور آج 11 سفر ہے جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ۔ جب میں لفظ کہتا ہوں لٹا ہوا قافلہ تو یہ کون سا قافلہ ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس نہ کہتے کہتے بھی 1 گھنٹہ مجلس ہو گئی، توجہ فرمائیے گا، معذرت چاہتا ہوں۔ ایک جملہ اور آپ کی زحمت سمیٹ رہا ہوں۔ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کسی گھر میں ایک جنازہ ہو نا، ایک، اور جنازہ بھی جوان کا ہو، خدا کی قسم کم از کم لوگ 40 دن اور بعض جگہ پر میں نے دیکھا کہ 6 ماہ
دوست باہر ملک سے آتے ہیں، جب انہیں اطلاع ملے نا فلاں دوست کا جوان سال چلا گیا، افسوس کرنے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جس بہن کے 9 بھائی اس کے سامنے ذبح ہو جائیں، نہیں جملہ اگلا سخت ہے، جس کے بھائیوں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ جملہ اس سے بھی سخت ہے، جو اپنے بھائی کا لاشا بے گور و کفن چھوڑ کر۔ اچھا چلیں، آج اس مصائب کا یہ پہلو صرف اشارہ کر دیتا ہوں، مصائب نہیں احساسات کی دنیا میں لا کے آپ کو ایک نتیجہ دے دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے میں ہر سال تکرارن یہ جملہ کہتا ہوں کہ آرمی پبلک سکول کے 1 سال بعد ایک ماں سے انٹرویو لیا، صبح کا پروگرام تھا، اس میں ایک خاتون انٹرویو لے رہی تھی، تو ماں سے اس نے 2 سوال، متعدد سوال کیے، 2 سوال جواب جو دیے وہ عرض کرتا ہوں۔ پوچھنے والی خاتون نے ماں سے پوچھا، جس کا بیٹا آرمی پبلک سکول میں شہید ہو گیا تھا، پوچھا کہ آپ کا غم آج 1 سال کے بعد کیسا ہے، غم کی کیفیت کیا ہے؟ عجیب جواب دیا ماں نے، کہنے لگی کبھی بھی ماں سے اولاد کا غم نہ پوچھنا۔ دوسرا سوال اس کا یہ تھا، بتائیں آپ کا غم کچھ کم ہوا؟ کہنے لگی ہاں 2 سبب ہیں جس کی وجہ سے میرا غم کچھ کم ہو گیا۔ کون کون سے؟ کہنے لگی میں مسلسل بیٹے کو یاد کر کے روتی تھی، اور اس کے یاد آنے کا سبب یہ تھا کہ اس کی نشانیاں گھر میں بکھری ہوئی تھی، کہیں اس کے جوتے، کہیں بیگز، کہیں تصاویر، کہیں کپڑے۔ ماں کہہ رہی ہے، کہتی ہے میری بیٹی نے ایک دن اچانک آئی اور مجھے بتائے بغیر میرے بیٹے کی ساری چیزیں لے گئی، اور جا کے مجھے کال کی کہ امی میں لے آئی۔ کہتی ہے اب مجھے گھر میں اس کی نشانیاں کم نظر آتی ہیں، تو کہتی ہے کم نظر آتی ہیں تو یاد کم آتا ہے، یاد ہے کم نظر آتا ہے، یاد اس کی کوئی پکچر تصویر گھر میں نہیں، کوئی نشانی گھر میں نہیں۔ دوسرا سبب اس نے کہا جب میرا بیٹا شہید ہوا پورے پاکستان نے ہمارے ساتھ تعزیت کی، مجھے محسوس ہوا کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ یہ 2 جملے میں نے عرض کیے ہیں، اب سوچتے رہنا۔ اس کا معنی اگر جانے والے کی نشانی سامنے نہ رہے تو غم کم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی تعزیت کرنے والا ہو تو غم کم ہو جاتا ہے۔ سوچنا 10 سفر ہے۔ وہ ماں کو صبر کیسے آئے جس کے سامنے بچے کا لباس نہیں، جو آنکھیں اٹھاتی ہے، نظریں اٹھاتی ہے تو کبھی اکبر کا سر، کبھی قاسم کا سر نوکے نیزہ پر، کبھی اولو محمد کے سر، کبھی حسین کا سر۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں اور زحمت سمیٹ دیتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یہ سفر میں ہر بی بی ان سروں کو دیکھ کر، خدا کی قسم خدا جانے کیا کیفیت ماؤں پہ گزرتی ہوگی، لیکن میں سوچتا ہوں ان سروں میں جب ایک چھوٹا سا سر رباب کے سامنے آتا ہوگا تو یقیناً بی بی کہتی ہوگی کاش مجھے کوئی اجازت دے دے میں تیرا سر اپنی آغوش میں لے لوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم